تو اماؤنٹ اینڈ نمبر یہ دونوں ورڈز جب ہم انگلش گرامر میں یا انگلش کے سینٹینسز میں یا فریزز میں یا جہاں انگلش اسٹوریز جہاں بھی یہ اماؤنٹ اینڈ نمبر یوز کرتے ہیں تو ہمیں کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم اماؤنٹ کو کہاں پہ یوز کریں اینڈ نمبر ورڈ کو کہاں پہ یوز کریں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں یہی آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. بس آپ نے کرنا کیا ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنی ہے اور لاسٹ تک رہیے. چھوٹی سی ویڈیو ہے بٹ بہت ہی انفارمیشن ہے اس ویڈیو میں، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے. تو چلیے شروعات کرتے ہیں ود آؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم. اوکے، سب سے پہلے اماؤنٹ. اماؤنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو اماؤنٹ لفظ کب استعمال کرنا ہے؟ وی یوز اماؤنٹ ٹو ریفر ٹو کوانٹیٹیز دیٹ کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ. اس بات پہ ذرا اور کیجیے. دیٹ کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ or cannot be expressed in terms of a single number. تو ہم نے اماؤنٹ لفظ یا ورڈ انگلش فریزز یا سینٹینسز میں تب یوز کرنا ہے جب ایسی چیز کو ہم نے ریفر کرنا ہو یا ایسی کوانٹیٹیز کو ہم نے ریفر کرنا ہو جو کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، مطلب اس کو ہم گن نہیں سکتے، اس کو ہم ہاتھوں سے گن نہیں سکتے. مطلب یہ 200 ہو گئے، 300 ہو گئے، 1000 ہو گئے، 2000 ہو گئے، ارب ہو گئے، مطلب 2000 3000 ایسے کوانٹیٹیز کے مطابق ہم اس کو گن نہیں مطلب شمار نہیں کر سکتے. تو ایسے کوانٹیٹیز کے لیے یہ پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اماؤنٹ ورڈ یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل یا وہ کین ناٹ بی ایکسپریس ان ٹرمز آف اے سنگل نمبر، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو آپ سنگل نمبرز کے ساتھ اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ کیسے دیکھو کہ مطلب وہ چیزیں پڑے 1 2 3 4، تو اس طرح سنگل نمبر کے ساتھ اس کو آپ کیا شمار نہیں کر سکتے. تو ایسے کوانٹیٹیز کے لیے آپ نے اماؤنٹ ورڈ یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل repairing the roof took a great amount of work. تو دیکھیے یہاں پہ اب آپ کے ساتھ دو آپشن، گریٹ نمبر آف ورک اور گریٹ اماؤنٹ آف ورک. تو گریٹ نمبر آف ورک غلط آتا ہے. گریٹ اماؤنٹ آف ورک اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ورک کو تو آپ شمار نہیں کر سکتے نا، آپ اس کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اماؤنٹ کیا ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ اماؤنٹ ورڈ آپ نے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. اور ایگزامپلز دیکھیے، یا آپ کے ذہن میں کچھ ایگزامپلز آ رہے ہیں تو مجھے کامنٹ میں دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کریکٹ ہے کہ صحیح ہے. تو میں ضرور چیک کروں گا، تو آپ کامنٹ میں مجھے بتائیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر کہاں پہ لگانا ہے آپ نے. تو نمبر از یوزڈ فار کوانٹیٹیز دیٹ کین بی کاؤنٹیڈ. یہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو نمبر آپ جو کوانٹیٹیز جس کو آپ شمار کر سکتے ہو، تو اس کو اگر آپ نے ریفر کرنا ہو، وہ اس کے بارے میں بتانا ہو انگلش سینٹینس میں، تو آپ نے نمبر ورڈ یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل we saw a large number of deer at the zoo. So large number of deer، ہرن جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. تو ہرن کیا ہے یا ڈیئر جو ہے وہ اس کو آپ شمار کر سکتے ہو، تعداد میں زیادہ ہوں گے، یہ بات تو صحیح ہے کہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، بٹ اس کو شمار کے 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، 1000 تک ہوں گے. تو اس لیے یہ یہاں پہ اس سچویشن میں آپ نے کیا نمبر ورڈ یوز کرنا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوا ہوگا کہ نمبر کہاں پہ یوز کرنا ہے اینڈ اماؤنٹ ورڈ کہاں پہ یوز کرنا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو تھمس اپ کیجیے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اینڈ اپنی رائے مجھے کامنٹ میں ضرور دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اور ایک اور بات، آپ اور کون سے ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہو تو وہ بھی مجھے کامنٹ میں بتاؤ، میں ضرور اس پہ کیا ویڈیوز بناؤں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مجھے کامنٹس میں بتاؤ گے تو مجھے پتہ چلے گا، اگر نہیں بتاؤ گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا. تو ضرور آپ بتائیے. اینڈ ساتھ ساتھ میں ایک اور بات میں بتانے جا رہا ہوں، میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے ڈاکٹر محمد سنان. تو وہاں مجھے ضرور فالو کیجیے کیونکہ وہاں میں میڈیکل ریلیٹڈ، کیونکہ میں خود MBBS اسٹوڈنٹ ہوں، انشاءاللہ فیوچر ڈاکٹر ہوں گا، تو میڈیکل ریلیٹڈ اینڈ انگلش گرامر ریلیٹڈ پوسٹ کرتا رہتا ہوں. اور اپنے جو میرے فرینڈز ہیں اینڈ فینس ہیں ان کے ساتھ بھی میں کنٹیکٹ میں رہتا ہوں. تو ضرور وہاں بھی مجھے فالو کیجیے. تو مختلف قسم کے ویڈیوز کے لنکس، انگلش گرامر کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملیں گے، وہ بھی ضرور چیک کیجیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.